ربنا أعلاك قدر. اے میری پیاری بہنوں سنو، اکثر انسان کو اپنی منچاہی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی نعمت سے محرومی اسے اتنی توڑ کھاک کرنے لگتی ہے کہ وہ بے بس ہو کر سوچنے لگتا ہے جو کھو گیا، جو نقصان ہوا وہ لوٹے گا یا نہیں۔ تو سنو اے غمزدہ دل، جب اللہ تعالیٰ کوئی من پسند نعمت تمہیں لوٹانا چاہتا ہے نا، تو وہ اچانک تمہارے راستے پر ایسی خاص نشانیاں اور اشارے بکھیر دیتا ہے کہ آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دیتا ہے کہ لوگوں کے وہموں اور گمانوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بس ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے ظاہر اور باطن کی تکمیل کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ انسانی عقل ہکے بکے رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں تو صرف ظاہری حالات دیکھتی ہیں، مگر اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اندر ہی اندر اس کی ہونی کے بیج بو دیتا ہے۔ لیکن جان لو ہم ان اشاروں کو نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے وہ سہلتی ہوئی سی چلتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کشتی کے اندر گھس آتا ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ تو سنو، ان چیزوں کا حسن و ملال ہرگز نہ کرنا جو تمہیں حاصل نہ ہوئی، کیونکہ وہ رب تو ان نعمتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اگر آج تم سے کچھ چھین گیا ہے اور واپسی کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں، تو سنو اس مہربان رب کی محبت کی انوکھی داستان۔ جب وہ تمہیں آزماتا ہے تو عطائیں بھی ایسی کمال کی برساتا ہے کہ دل بھی کہے واہ رے رب، تیری شان بڑی نرالی ہے۔ یاد کرو وہ مشکل وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد نرینا کی وفات کے غم سے نڈھال تھے۔ اکیلا پن انہیں بے چین کیے رکھتا تھا، آپ کے دشمن تالیاں پیٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پل انہیں حیران کرنے والی خوشخبری سنائی۔ فرمایا، اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے قربانی دو، تمہارا دشمن ہی چڑھا کٹا ہے، بے شک میری عطائیں گناہوں سے پرے ہیں۔ اے پیاری بہنوں، زمین و آسمان کا سارا نظام تمہارے لیے پھلتا پھولتا ہے جب تم فطرت کے قانونوں سے نہ ٹکراؤ، لیکن جب اپنی مرضی کے بیج بو دیتی ہو نا، تو وہ درد کتنا بھی میٹھا کیوں نہ لگے، حوادث کا ایک جھونکا اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جیسے پانی کا نقشہ نہ بننا یہ ایک فطرت ہے، ریت کا مضبوط تعمیر نہ ہونا یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ویسے ہی اگر سچائی کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش کی بنیاد پر عمل رچو گے تو ناکامی ہی ملے گی۔ سنو، جو صحیح راہ نہ پائے ان کا نشانہ کبھی لگتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دل جوڑ دیے، تم ساری دولت خرچ کر دو تو بھی نہ جڑے، مگر اللہ نے جوڑا، کیونکہ وہ زبردست حکمت والا اور حکیم ہے۔ سنو، وہ خاص اشارے کیا ہیں جو بتاتے ہیں کہ کوئی نعمت لوٹے گی یا نہیں؟ سنو، جب ساری نا امیدی کے سائے میں بھی امید کی لو نہ بجھنے دو اور اسباب کے سوالوں کو توکل کے جوابوں سے سجانے لگو، تب وہ مہربان رب اپنی رحمتوں سے تمہیں ڈھانک لیتا ہے۔ یاد رکھو، یہ قدرت کی خاص جوہر میں سے ہے، آگ نہ جلا سکتی، سمندر نہ ڈبو سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ سنو، جب تم کالی اندھیری رات میں بھی دعا نہ مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ وہ رب جو ہر انکہی بات جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے، اس کی کیا طلب ہے، کیا حاجات ہے؟ فرشتے کہتے، یہ آپ کی رحمت کا طلبگار ہے، آپ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو تمہارا رب اللہ گواہ بنا کر فرماتا، میں نے اس کی خواہش پوری کر دی، میں نے اس کے مقدر میں بسا دیا۔ جسے رحمت ملی اس کے بگڑے کام پلک جھپکتے سنور جاتے ہیں۔ اللہ نے حقیقت کی نشانیاں دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب غفلت کی نیند سے جاگو اور اس کے در پر آؤ تو اس کے محبت اور رحمت تمہیں گھیر لیتی۔ کوئی غم نہ بے چین کرے، کوئی محرومی نہ رلائے، ہر نقصان نفع میں بدل جائے، ممکن ممکناتوں میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تمہارا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے جس کا گمان نہ ہو، اس کی تدبیریں ایسی کہ انجام کا تصور نہ ہو سکے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے، ہر چیز کا اندازہ مکمل ہے۔
जब अल्लाह पर गहरा यकीन हो तो मुकद्दर का सितारा मिलकर रहेगा। मुतमईन हो जाओ, वो रहमान अपनी नवाजिशों के दरवाजे खोलेगा जो जिंदगी के हर गम को मुस्कान में तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह।